ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ نگار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. ایک جھوٹا بیانیہ، ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھرو آؤٹ جو ہمارا آپریشن تھا اس کے دوران ہم دیکھتے رہے، لیکن دنیا تو اب اس حوالے سے لکھ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مودی سرکار بالکل پھنس چکی ہے ہر جگہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نادیہ، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ 21ویں صدی ہے جی. یہاں پر مانیٹرنگ بھی بہت چیزوں کی ہو رہی ہے، نظر بھی آ رہا ہے، سیٹلائٹس ہیں، آئی مین 100 ویز ہیں جی انفارمیشن گیدرنگ کے. پھر پاکستان کے اندر انوائز بیٹھے ہوئے ہیں، ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے ہیں. ملٹری پاور جو جب بھی اپلیکیشن ہوتی ہے، خاص طور پہ انڈیا پاکستان کانٹیکسٹ میں، جب نیوکلیئر کنٹریز کے بیچ میں، تو ایوری کنٹری ہیز اٹس اون مانیٹرنگ سسٹم جی. اور چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. پاکستان کب سے چیخ بھی رہا ہے فالس فلیگ آپریشن، دے وانٹڈ ٹو کرافٹ ا اسپیس فار وار، اور یہی ان کا جھگڑا ہے. اور ایک دم جس ایسکلیشن لیڈر پہ وہ لے گئے ہیں، الارمنگ حد تک میں کہوں گا جی. تو پوری دنیا کو پتہ ہے یہ جھوٹ پر مبنی ایک فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں، یہی روتے رہتے ہیں. دیکھ رہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہہ رہے تھے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہی کہتے کہ جی 1500 سال پہلے کا ان کا جھگڑا ہے. وہ کہ وہ تھوڑا سا انویئرڈ بھی ہوں گے چیزوں سے، لیکن وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ یار یہ تو لڑتے رہتے ہیں، یہ مودی ڈرامے کرتا رہتا ہے اور انڈیا کا یہ وتیرہ بن چکا ہے. لیکن جس اسکلیشن لیڈر پہ انڈیاز نے استفا دے ٹرائی ٹو کریٹ اسپیس فار وار نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے، اور جس طریقے سے وہ لے کے چل گئے تھے شاید بہت ہی فنیٹک طریقے سے، تو اس پہ دنیا الارم ہوئی ہے جی. اور پھر اسکریمبل کیا ہے سب نے. تو دنیا کو اب بالکل پتہ ہے کہ دس از اے فالس فلیگ. اور اب تو دنیا کانشیس ہو گئی ہے اس انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ سے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا بندر کے ہاتھ میں استرے والی بات ہے جی. آپ نے نیوکلیئر ایک ایسی فنیٹک سوچ، ایک ایسی ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجی جو کہ مسلمانوں کو، اپنے نیبرز کو نہیں دیکھ سکتی. اور شاید میرا خیال میں بڑی بدنصیبی ہے انڈیا کی عوام کی کہ ان کو اس نیوکلیئر کا وہ جس کو شریٹ سمجھنا ہے کہ پاکستان شاید کبھی بھی یوز نہیں کرے گا. آئی تھنک وہ پھر کسی غلطی میں، بھول میں مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ نہ کرے وہ وقت آئے دس از ناٹ اے ویپن آف وار، بٹ انفارچونیٹلی یہ اتنا پش کرتے ہیں ایک ایکسٹریم تک. یہ ان کی جو ہیبرسٹک اپروچ ہے جی، یہ برنکسمین شپ کے جو رسک ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کے باوجود یہ رسک پہ چلے گئے ہیں. تو آئی تھنک دس از اے فنیٹک لیڈرشپ. اس وقت ایک پاکستان نہیں پوری دنیا کو جو ہے اس وقت ایک نارسسٹ مائنڈ سیٹ کے نیچے وہ جا رہا ہے. اور یہ جو میں نے کل بھی ایک پروگرام کہا، یہ میڈ جو اپلیکیشن ہوئی ہے مودی، امت شاہ اور ڈوول، دس از اے میڈ انڈین اپلیکیشن. یہ انڈیا کی تباہی، 1.6 بلین اس ریجن کے لوگوں کی تباہی اور پورے ریجن اور دنیا کی تباہی کی طرف جا رہا ہے. اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو بہت سیریسلی سوچنا ہے کہ ود دس لیڈرشپ اور جس طریقے سے ان کے وہ جھوٹے میڈیا نے، سوشل میڈیا نے جس طریقے سے ہائپ کریٹ کر دیا وار کی، this is extremely dangerous tendency جی in this region. جی بالکل، وہ تو وار فرینزی لگتے ہیں کیونکہ جس قسم سے وہ ابھی بھی بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے بار بار وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا شارٹ ٹرم پاز ہے یہ جو جنگ بندی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. کیا یہ جنگ بندی برقرار رہے گی یا پھر جو میڈ ایپلیکیشن کا جو آپ نے ذکر کیا وہ واقعی پھر کچھ میڈنس شو کر سکتی ہے؟ دیکھیں نادیہ، یہ آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں جی. یہ ہندوتوا جو ہے ڈومینیشن اور بلڈ کی یہ تھیری ہے. یہ آف کورس انوائرمنٹ بہت دنیا میں چینج ہو رہی ہے، لیکن یہ پورے دنیا کو اب چیلنج کر رہی ہے جی ہندوتوا مائنڈ سیٹ. دیکھیں اینٹی وار آپ نے دیکھ لیا، ایکٹیویٹیز دنیا میں اب شروع ہو چکی ہیں جی. ٹرمپ جو کلیم کر رہے ہیں وہ یوکرینین رشین کانفلکٹ ہو، وہاں پر بھی ایک تھنکنگ پائی جا رہی ہے، اس کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے. رشین پریزیڈنٹ نے اسپیچ کی ہے پچھلے دنوں، کچھ ٹائم پہلے ابھی اسپیچ کیا ہے. انہوں نے بہت چیزیں کی ہیں اپنی وار کے بارے میں، لیکن اینڈ میں انہوں نے یہی کہا جی کہ وی آر ریڈی فار دی ڈی ایسکلیشن، یا جنگ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. مڈل ایسٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا ایک یہ جو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی فلسطینین ایشو کو. اور امریکہ کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں ابھی جہاں آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں جو 2 اسٹیٹ سولوشن، کیونکہ کانفلکٹ تو پوری دنیا کانفلکٹ کو ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. چائنا اور جو امریکہ جو مین کمپٹیٹرز ہیں وہ اپنی جو ٹریڈ ہے اس کو امپروو کر رہے ہیں. اور یہ ایک واحد ملک ہے جو پوری دنیا کا جو جس طرف وہ جا رہی ہے اس کو سکٹل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وار کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، اینڈ دیٹ ٹو اے نیوکلیئر وار. تو آئی تھنک ابھی کتنا اس کو پرولونگ کر سکے گا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، بٹ جب تک یہ مودی مائنڈ سیٹ، یہ ہندوتوا کی اپلیکیشن یہاں پہ رہے گی، کسی وقت بھی ہاسٹیلٹیز جو ہیں وہ بریک ہو سکتی ہیں. کیونکہ وہ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے، چاہے وہ ایک کسی حلقے کی سیاست ہو یا اسٹیٹ کا الیکشن ہو یا فیڈرل الیکشن ہو،
وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اب یونین کونسل اور تحصیل کونسل اور یا جو سب سے چھوٹے بھی جو ان کے یونٹس کے الیکشن ہیں وہاں پہ بھی انڈیا پاکستان کے اوپر ہی وہ لڑے جائیں گے جی. تو انفارچونیٹ دس از بیڈ لک آف انڈینز فرسٹ اینڈ دین بیڈ لک آف دس ریجن اینڈ پاکستان سیکنڈ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو لیکن آپ نے دیکھا کہ ابھی انہوں نے ایک سگنلنگ کرنے کی ایک پوسچرنگ ہے ان کی, جس طرح سے جے شنکر صاحب نے ٹویٹ بھی کی کہ کس طرح سے عبوری جو وزیر خارجہ ہیں افغانستان سے ان کا رابطہ ہوا, اور آپ نے دیکھا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی جانب سے بھی جو بیان آیا اس میں انہوں نے کہا کہ جن کی وجہ سے ہم پر دہشت گردی کے الزامات لگے آج وہی بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا واقعی آپ افغانستان کو بھارت کے ساتھ کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ نادیہ میں افغانستان کو نہیں کہوں گا کچھ سیٹ اپ جو عبوری حکومت, کیونکہ افغانستان کے لوگوں کی تو ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے جس گورنمنٹ میں. اٹ از ناٹ آل انکلوسیو گورنمنٹ, یا افغانیوں کے اسپائریشنز کے مطابق ہو تو میں اس کو مان لوں, یا کسی پولیٹیکل پاپولر ڈیموکریٹک سسٹم کے تھرو آئی ہوئی وار کی بائی پروڈکٹ ہے. آف کورس وی ہیو لاسٹ اٹ بیڈلی ان اے وے کہ ہم نے ان کو اتنا سپورٹ کیا, اتنا کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود افغانستان کنٹینیوئنگ ود دیئر ٹریڈیشن جی. پاکستان کو افغانستان سے خیر کی خبر بہت کم عرصے کے لیے آئی ہے, لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ناٹ افغانستان بٹ عبوری حکومت انفارچونیٹلی اس وقت انپریڈکٹیبل ہوئی ہے. ابھی اٹس ارلی ٹو سے, ابھی تو ان کا ہوا ہے, نیگوسیشنز ہوئی ہیں. آف کورس پاکستان کو بھی چاہیے کہ ڈپلومیٹیکلی پاکستان کو ریجنل الائنس کے ساتھ افغانستان کے معاملے کو ایڈریس کرنا ہوگا, کیونکہ جب تک روٹ کازز آف ٹیررزم وہاں پہ رہیں گی, ایکسٹریمزم رہیں گی, تو یہ ایک وہ ہوتا ہے نا جس طرح ملٹری میں ہم کہتے ہیں جی ایک ایسا گریڈ ہے جس کی پن باہر ہے جی. تو اگر آپ نے وہ کلپ بھی چھوڑ دیا, اس کو پھینک دیا, تو یہ اپنے اوپر بھی پھٹ سکتا ہے, کسی کے اوپر بھی پھٹ سکتا ہے. لیکن چونکہ اب لیڈ انسٹرومنٹ ہے بھارت کا ٹیررزم, ایکسٹریمزم, ٹیررزم خاص طور پہ, چاہے وہ نیجر سنگھ ہو, چاہے گروونت سنگھ ہو, کشمیر ہو, بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا, تو یہ ان کی لیڈ انسٹرومنٹ ہے. تو ان کو یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز اور اس طرح کی جو ویک گورنمنٹس ہیں وہ سوٹ کرتی ہیں. اب 2021 میں جب افغانستان میں یہ طالبان کی گورنمنٹ بنی تھی تو سب سے پہلے سیکورٹی کونسل میں اور سب سے زیادہ زور انڈیا نے دیا تھا کہ ان کو نہ ریکگنائز کیا جائے. بٹ انڈیا کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو ان کا ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کرتے ہیں, جو ویمن کے خلاف ٹریک ریکارڈ ہے طالبان کا, تو وہ بھی پریشر ضرور رکھیں گے کہ ہم چونکہ شریڈ ہم نے وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑی ڈیموکریسی ہیں, سیکولر ہیں, یا جو بھی ہیں, تو خواتین کے حقوق ان کے لیے پریشر تو ان کے اوپر ہوں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو دانا ڈالتے رہیں گے ریکگنیشن سے پہلے, اور ان کو یوز کریں گے, اور پھر وہی کریں گے جو بڑی طاقتیں ہمیشہ چھوٹے لوگوں کو یوز کر کے ان کے ساتھ کرتی ہیں. تو سٹوری آف بٹریل ہوگی. بٹ ابھی دیکھتے ہیں, بٹ پاکستان مسٹ منوور جی, امیڈیٹلی منوور. افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی چاہیے, چائنا کے ساتھ مل کے کرنی چاہیے, جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں جن کے لیے اور بھی تھریٹ بن رہی ہے. پھر امریکہ کو چاہیے کہ انوالو کرے جی, کیونکہ ISIS یہ امریکہ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہیں. تو دنیا اب یہ بھول جائے کہ افغانستان جو ہے وہ صرف پاکستان کے خلاف ٹیررزم کرے گا. جب ٹیرر فار سیل ہوگا اور یہ فرنچائزز بن جائیں گی, نان اسٹیٹ ایکٹرز, کوئی بندہ جس کے پاس 150 آدمی ہے وہ اپنی فیکشن بنا لے گا, اور انڈینز تو 10 بندوں سے بھی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. ان کا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو وہ تو نہیں ہوتا ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کہیں سے وہ گروپ یوز کریں گے. اپنے لوگ جو مار سکتے ہیں نادیہ, جو اپنے 26 لوگوں کا خون کر سکتے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی جگہ پر جا کر تو یہ بلڈ اینڈ ڈومینیشن کی جو ان کی پالیسی ہے نا جی, اس کو اپنائے ہوئے ہیں. تو دیٹ از دی کانٹیکسٹ ان افغانستان. بٹ پاکستان شوڈ امیڈیٹلی اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے, وہ جس سے مرضی کرے. ہاں, پاکستان کے خلاف اگر وہ سرزمین استعمال ہوگی تو جس طرح انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی, ان کی پراکسیز کو بھی پھر ریڈی رہنا چاہیے. they will have to suffer in all domains. اب کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر کا ایک دورہ ہے جو کہ چائنا کے لیے ہے, اور وہ وہاں پر جائیں گے اور اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات بھی کریں گے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر افغان انٹرم کاؤنٹر پارٹ بھی آئیں گے. تو آئی تھنک کافی چیزیں جو ہے وہاں پر بھی بہتر ہو سکتی ہیں خطے کے حوالے سے, جو آپ نے کہا کہ منور کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل ہو سکتی ہے نا. افغانستان کا دیکھیں, پاکستان کے بغیر افغانستان کا, پاکستان از دیئر لائف لائن جی, اکنامکلی, کلچرلی, سوشلی, مورلی. ان افغانستان کی افینٹی تو ہے نا ہمارے ساتھ, کلچرل افینٹی ہے, ہمارے جو ریجنز ہیں دونوں بہت زیادہ ملتے ہیں. تو اس میں لوگوں کی دیکھیں, دیٹس وائی میں آئی آلویز مینٹین نادیہ کہ میں افغانستان کے لوگوں کو بیچاروں پہ وہ میں افغانستان کا نام ہی نہیں لینا چاہتا. بری حکومت تک ہی رہے اور نان اسٹیٹ ایکٹرز تک ہی رہے جو افغانستان کے لیے ابھی پالیسی نہیں بنا پا رہے, تو وہ پاکستان کے لیے کیا سنسیریٹی یا لائلٹی لے کے آئیں گے. تو ویئر آر دی پیپل آف افغانستان؟ ابھی ہم دوحہ ایکارڈ میں
لینڈ کے مس یوز کی تو بات کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی سرزمین کو کہیں استعمال نہیں ہونے سے دیں گے، وہ طالبان اس کو فالو اپ نہیں کر دیں. اس میں علاوہ اور بھی پولیٹیکل سوشل ڈومین میں کچھ چیزیں ہونی، جیسے آل انکلوسیو گورنمنٹ بننی تھی، انٹر افغان ڈائلاگ ہونا تھا، تو وہ بھی نہیں ہو رہا. ویئر از دیٹ ان آل انکلوسیو گورنمنٹ؟ تو ابھی ہمیں امریکہ کو، باقی دنیا کو، چائنا کو، ریجن کو بتانا ہوگا کہ افغانستان کے اندر تھوڑی سی ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئیں، تاکہ جو ریپرزنٹیشن تو آل انکلوسیو آئے، تاکہ کم از کم وہ افغانستان کا سوچنا شروع کر دیں. ابھی تو یہ کمانڈر حضرات ہیں، کبھی ملٹری کمانڈر بن جاتے ہیں، کبھی پولیٹیشینز بن جاتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان نے سفر کیا ہے. ان کو ہم نے بہت کوشش کی کہ یہ اسٹیبلٹی لے آئے ریجن میں، افغانستان کے لیے کچھ بہتری ہو جائے، لیکن بدقسمتی ہے افغانستان کی عوام کی اور بھارت کی عوام کی، جن کے اوپر ایسی لیڈرشپ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے جو اپنی تباہی، اپنی اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ دیز ٹو نیشنز ول ریپینٹ، ناٹ دس کہ پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک محاذ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ فار دیئر اون پیپل دے آر ناٹ سنسیئر جی، دے آر ناٹ لائل. ابھی خدا نہ خواستہ اسکلیشن ہو کے نیوکلیئر کی طرف بات چلی جاتی تو کیا صرف پاکستانیوں نے مرنا تھا، یا کہ ریجن میں دیکھ رہے پورے دنیا ہل جاتی جی. تو دیٹس وائی پیپل ہیو اسکریمبلڈ سو کوئکلی کہ اگر وہاں پہ ریسپانسبل لوگ ہیں تو انٹرنیشنل آئی تھنک اسٹیبلٹی کے لیے لوگوں نے پھر ایفرٹ کیا جی اس کانٹیکسٹ. آخر میں ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی، آپ کا تعلق رہا ہے فورسز سے، دنیا اس پر لکھ رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے جو پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر کے انہوں نے ڈیفیٹ کیسے کر دیا ویسٹرن پروون وار فیئرز کو. اس پر اب دنیا بڑی سوال بھی اٹھا رہی ہے اور تعریف بھی کر رہی ہے پاکستان کی. واٹ از اٹ دیٹ میکس پاکستان ایٹ پار؟ دیکھیے جی، ڈیمونسٹریشن آن گراؤنڈ پرفارمنس، یہ کوئی سیمولیٹرز تو تھے نہیں، یا جو ٹیسٹ رینجز تو تھی نہیں جی. دس واز آل ٹیسٹڈ، اور آئی تھنک JC-10 اور یہ جو PL-15 کی کامبو گیا ہے، اور پھر پاکستان نے کی ٹیکنالوجی نے جس طریقے سے آل اسپیکٹرم ان آل ڈومینز، آئی ریپیٹ آل اسپیکٹرم آل ڈومین رسپانس کیا ہے جی، چاہے وہ سائبر ہو، ایئر ہو، لینڈ ہو، سی ہو، تو اور اس کے علاوہ جو نیٹ ورک نیٹ سینٹرک کی اپلیکیشن ہو، تو پاکستان نے جھلک دکھائی ہے جی. اور آف کورس چائنیز کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے، ٹیکنالوجیز کی بھی ہیں، ایک دوسرے کی کیپیسٹی انہانسمنٹ بھی ہم نے کی ہوئی ہیں. تو ویسٹ تو از ان شاک، رافیل کا گر جانا از ناٹ اے اسمال تھنگ جی، ان کی ٹیکنالوجیز کو. اور حالت یہ تھی کہ یہ اس کو PL-15 کی رینج سے بھی پیچھے لے گئے، ارریلیونٹ سے دور ہو کے وہ اس کی پھر پروٹیکشن اور ان چیزوں میں چلے گئے. تو یہ جنگ اگر 2-4 دن اور رہتی تو جو رئیسی کسر تھی وہ بھی ان کی پوری. بٹ ہاؤ ایور پاکستان واز ایبل ٹو embarrass them in first 20, 40, 50 minutes of the response, especially not response but the defensive maneuver. Response تو پھر اس کے 2 دن بعد کیا نا. تو یہ جو انڈیا کوشش کر رہا تھا نیو نارم سیٹ کرنے کی، نیو نارم یہی سیٹ ہوا ہے کہ اس کو ابھی جناب کابل جانا پڑ رہا ہے اپنی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے. آذربائیجان کو گالیاں دے رہے ہیں، ترکیہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور لیکن چائنا کے بارے میں منہ سے ایک لفظ نہیں نکالتے جو اپنی چیزیں کر بھی رہا ہے. چائنا تو ہمیں سب سے زیادہ سپورٹ تو پھر چائنا کی تھی. اور ابھی اروناچل پردیش میں جو چیزیں چل پڑی ہیں، چائنا جو اپنی ٹیریٹریز، آف کورس ان کی ٹیریٹریز ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں پھوٹیں گے. تو یہ وہی بدماش ہے جس کے ہاتھ میں ویپن ہو تو وہ ایک غریب کو دبا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ہوا ہے، آئی تھنک کوئی بھی شیم فل، اگر کسی کو تھوڑی سی شرم و حیا والی کوئی قوم یا لیڈرشپ ہوتی تو وہ اس کو ریویو کرتے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ریویو کرتے. اینڈ دے ہیو مس کیلکولیٹڈ، دے ہیو مس انڈرسٹوڈ. اور پاکستان نے ان آل ڈومینز ان کو بیٹ کر کے، اور آف کورس چائنا از دی ہیپیسٹ کنٹری ایز آف ٹوڈے، اور ویسٹ ابھی ذرا پریشان ہے کہ یار یہ تو ہمارا مین کمپٹیٹر تھا اس کی ٹیکنالوجی نے. اور اگر کانفلکٹ ابھی ہوتا ہے تو وہ 6 دفعہ سوچیں گے جی کہ چائنیز کو بیٹ کرنے کے لیے.